بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ سیاستدان ہی نہیں ہوتا جو اپنے مخالفین کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے۔ اس نے میری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ناکامی پر سوچا ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی دن اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں، سو اس نے فوراً ہی تم غلط ٹریک پر سوچ رہے ہو۔ تمہاری بندے پرکھنے کی صلاحیت کدھر گئی یار؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سردار شاہدین اس وقت تک مخالف کو کچھ نہیں کہتا جب تک وہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ نہ ہو جائے؟ اس کی یہ خوبی ہے جسے ماننا چاہیے۔ آج نہیں تو کل آنے والا وقت بتا دے گا کہ یہ حملہ شاہدین نے نہیں کروایا، اس نے تیزی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تب میں نے تجسس سے پوچھا، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سوچ، اور جتنا چاہے سوچ لے۔ اس حملے کے پیچھے نہ سردار شاہدین ہے اور نہ ہی پیر زادے ہیں۔ تیسرا اگر کوئی ہے تو اس کا اتا پتا اس بیلے کے اس پنڈال میں ہے۔ چونکہ یہ سب میرے دھیان میں نہیں تھا، اس لیے میں بھی تمہاری طرح اندھیرے میں ہوں۔ تو سوچ اور وہ سرا تلاش کر، پھر اس سے تیسرے تک پہنچ جانا مشکل نہیں ہوگا۔ چاکے نے گہری سنجیدگی سے کہا تو میں بھی چونک گیا۔ اس کی بات 100% درست تھی، میرے دل کو لگی تھی۔ پہلے میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا، لیکن ایک دم سے وہ میلہ، اس میں سجا ہوا پنڈال میری نگاہوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ چند لمحے غور کرنے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب میں نے الجھتے ہوئے کہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ آخر ایسا کون شخص ہے کہ جو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ سوچ اور سوچ۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد پھر مجھے لگا، یار مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کچھ ہو۔ یہ جو ہنگامہ وہاں پر ہوا ہے، اس میں کسی کو کیا منصوبہ بندی تھی؟ شاہ زیب اگر اپنا الاؤ لشکر بنا کر لے گیا تھا تو یہ کوئی نئی انوکھی بات تھی؟ ہر سال ایسی ہی ہوتا ہے۔ اس بار اس نے مجھے دعوت دے دی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی سازش تھی، اور تیری وجہ ہی سے وہ وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ وہاں سے کب نکلا؟ زخمی کون اٹھا کر لایا؟ تجھے تو یہ تک معلوم نہیں کہ بندے کتنے زخمی ہوئے؟ اس نے بھڑکتے ہوئے ایک بار پھر طویل سانس لے کر بولا۔ خیر، میں نہیں کہتا کہ تو بھی اپنے دماغ پر بوجھ ڈال، سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر ایسے کسی تیسرے کے بارے میں سوچ۔ یہ ہنگامہ وہاں سے شروع ہوا ہے، تو ان حملہ آوروں کا سراغ لگا جو تجھے وہیں سے ملے گا۔ چاکے نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر بات بدل کر وہ تھانے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں کریت کر پوچھتا رہا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کرم علی ڈسپینسر آ گیا۔ اس نے میری طبیعت پوچھی، میں نے اسے بتایا تو بولا، اب بھی تو صرف ایک انجیکشن مزید لگنا ہے، دوائی کھا کر وہ انجیکشن لگوا لے، صبح تک تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ باقی یہ اندرونی چوٹیں ہیں، یہ تو پھر آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوں گی۔ چل پھر لگا دے انجیکشن، دوائی میں کھا چکا ہوں، میں نے کہا تو وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، اندر چل، وہاں لگاتا ہوں، انجیکشن لگنے کے بعد تجھے نیند آ جائے گی۔ تو بے فکر ہو جا، میں ادھر ہی ہوں، دروازے لگا کر چھت پر سو جاؤں گا، تو جا اندر۔ چاکے نے کہا تو میں اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں واقعتاً بے فکر ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ چھت پر سوئے گا نہیں، بلکہ پوری رات جاگ کر پہرا دے گا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ حسب معمول اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ گاؤں میں صبح سویرے ہونے والی روایتی معمولات کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر صحن میں ٹہلنے لگا، تبھی اماں جائے نماز پر سے اٹھ گئیں۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں اماں نے لسی کا گلاس مجھے تھمایا اور بولی، چل اٹھ کر نہا لے، میں تیرے کپڑے نکال دیتی ہوں، تازہ دم ہو کر ناشتہ کر۔ چھاکا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر چلا گیا ہے، ماں نے کہا اور کچن کی طرف پلٹ گئی۔ میں نے سکون سے لسی پی اور تازہ دم ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس وقت میں تیار ہو کر ناشتے کے انتظار میں تھا
جب پھاٹک کے باہر جیپ رکی، اس کے ساتھ ہی ایک ٹرک رکنے کی بھی آواز آئی۔ میں چونک گیا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے سرہانے والے پڑا اپنا پسٹل ٹوڑا اور اسے نیفے میں اوڑھ لیا، پھر اٹھ کر پھاٹک کی طرف بڑھا۔ ابھی میں پھاٹک سے چند قدم کی دوری پر تھا کہ پھاٹک کھلا اور سہنی اندر آ گئی۔ میں اسے پہلی ہی نگاہ میں پہچان نہ سکا۔ اس کے تکے تکے حسین چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی سنسان محبت میں لوہان سلگ رہا ہو۔ اس نے زلفوں کو کس کر باندھا ہوا تھا، پتلون پر ڈھیلا ڈھالا چیک دار کرتا، پاؤں میں نازک سی لیدر سلیپر، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، میری جانب دلچسپی سے دیکھتی ہوئی گہری آنکھیں۔ تم؟ میں نے کافی حیرت سے پوچھا۔ کیوں، میں نہیں آ سکتی؟ خیر، یہ بحث بعد میں کر لینا، لیکن میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، انہیں باہر والے کمرے میں بٹھاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور جوان سال لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی مجھ پر نگاہ پڑی اور پھر دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کافی سارے شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے تعارف کی زحمت نہیں کی، کیونکہ اس وقت میرا دوست طیفہ نمودار ہوا۔ وہ پھاٹک میں کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے باہر والا کمرہ کھولنے کو کہا، وہ ادھر چلا گیا تو میں دالان میں آ گیا۔ وہاں سہنی اماں سے مخاطب تھی۔ اماں، آپ بس ادھر میرے پاس بیٹھیں۔ سب یہ فری ہے نا، یہ سب کچھ بنا لے گی، آپ فکر نہیں کرو۔ اس سے کیا پتا کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اماں نے کہا۔ لیکن اس دن فری کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ دیکھ لے گی، آپ میرے پاس بیٹھو۔ اس نے اماں کو کندھوں سے پکڑا اور اپنے قریب چارپائی پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ تبھی میں نے اس سے بڑے تحمل سے پوچھا، یہ تم یہاں واپس کیوں آئی ہو؟ میں پھر یہی کہوں گی کہ کیوں میں نہیں آ سکتی ہوں کیا؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آ تو سکتی ہو، مگر اس قدر جلدی پلٹ آنے میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ میرے خیال میں تو ابھی تک تو تیری تھکن بھی نہیں اتری ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ ابھی تک تو میری تھکن نہیں اتری، مگر میں آ گئی۔ میں کیوں آئی ہوں یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن پہلے تم دو کام کرو۔ ایک تو یہ کہ گاؤں سے چند مزدور منگواؤ جو ٹرک میں سے سامان اتار کر یہاں رکھیں۔ دوسرا، ان لوگوں کو ناشتہ واشتہ کروا کر فارغ کر دو، پھر سہولت سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے تیز تیز انداز میں کہا تو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ ڈرامہ کیا کر رہی ہو تم؟ سیدھی بات بتا، اور یہ ٹرک میں سے سامان اتارنے والی وجہ کیا ہے؟ کس کا سامان ہے یہ، اور یہاں کیوں لائی ہو تم؟ او سرکار، اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں یہ سامان اپنی ماں کے لیے تحفے کے طور پر لائی ہوں۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم مزدور نہیں لا سکتے تو نہ صحیح میں خود ڈھونڈ لاؤں گی، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے کسی گاڑی میں اڈے تک چھوڑاؤ۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں اور میرا ڈرائیور میرے ساتھ ہے۔ دوپہر ہونے سے پہلے میں واپس پلٹ جاؤں گی۔ اب کوئی ہے تمہیں اعتراض؟ تبھی مجھے ایک دم سے اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے ہمیں سمجھا ہی کیا ہے؟ میں نے بھنا کر کہا، اوئے اوئے سوہنی، تمہیں ہمارے گھر میں کسی شے کی کمی نظر آتی ہے؟ ہم سادہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، پھر بھی اس گھر میں ہر سہولت میسر ہے، اور پھر تیرے تحفے ہم کیوں قبول کریں؟ لے جاؤ، واپس لے جاؤ اپنا یہ ٹرک۔ ہمیں تیری تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ضرورت ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، کیونکہ میں تیرے لیے نہیں ایک ماں کے لیے لے کر آئی ہوں، اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے۔ اگر اب بھی تمہیں اعتراض ہے تو میں سامان گلی میں اتروا دوں گی، تم اسے آگ لگا دینا اگر تم میں ہمت ہوئی تو۔ اس بار وہ غصے میں بولی تھی۔ تبھی میری نگاہ چھاکے پر پڑی جو نہ جانے کب سے صحن میں کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایسے میں اماں نے کہا، جمال، تیری اس کے ساتھ کیا بحث ہے؟ تو اندر جا، کمرے میں جا کر آرام کر، میں تیرا ناشتہ ادھر ہی بھجوا دیتی ہوں۔ پھر چھاکے کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے چھاکے، لے جا اسے اندر۔ ماں کے یوں کہنے پر میں اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹا سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سوہنی آخر کر کیا رہی ہے، اور یہ چاہتی کیا ہے؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دبے قدموں سے اندر کمرے میں آ گئی، چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بلا تکلف میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، دیکھ جمال، یوں غصہ نہ کر۔ میں شاید پلٹ کر کبھی یہاں نہ آتی، لیکن مجھے آنا پڑا۔ اسے میری مجبوری سمجھ لے یا پھر جو تیرا دل چاہے۔ اگر تم اسے نفرت کرتے ہو یا پھر تمہارے خیال میں ہم کوئی گھٹیا مخلوق ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مجھے اس سے بالکل انکار نہیں کہ میں طوائف ہوں۔ میرا وجود ہی اس سماج میں ایک گالی ہے۔ تم بھی اگر مجھ سے نفرت کرو گے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم طوائف ہو یا نہیں، مگر یہ جو تم ڈرامے بازی کر رہی ہے نا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو،
اور وہ کون سی مجبوری ہے جو تمہیں یہاں لے آئی؟ یہی تو میں تمہیں بتانے کے لیے آئی ہوں، یہاں اتنا سفر کر کے تھکن اتارے بغیر۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھا اور پھر میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں بولی، تم اب بھی پریشان ہو نا کہ جیپ پر آنے والے وہ حملہ آور کون تھے؟ تم اب بھی الجھے ہوئے ہو کہ اس کے پیچھے کون ہے، پیرزادہ ہے یا شاہ زیب؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ تو پھر کون ہے وہ؟ میں نے تیزی سے بیڈ کی ٹیک چھوڑتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس دوران میرے بدن سے کئی جگہوں پر ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے تم اسے چھوڑو، اس وقت اگر وہ اندھیرے میں ہے تو اس اندھیرے میں ہی رہنے دو۔ حملہ آور بھی اس کی طرف سے تھے اور پولیس بھی اسی نے بھیجی تھی۔ سوہنی نے کہا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اندیکھا وار کرنے والے دشمن اندھیرے میں تھا، یہ اسے اب بھی اندھیرے ہی میں رکھنا چاہتی تھی۔ دشمن کا ساتھ دینے والا بھی دشمن ہوتا ہے، اور منافق جو بھی سازشیں کر لیں ان کی سازش آخر ناکام ہی جاتی ہے۔ میرے دماغ میں غصے کی آگ بھری لہر اٹھی اور میں نے زناٹے سے ایک تھپڑ سوہنی کے چہرے پر مار دیا۔ وہ الٹ کر بیڈ سے نیچے جا گری، لمحوں میں اپنا پسٹل نکالا اور اس کی سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ تبھی سوہنی کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی، وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ خوف کے عالم میں اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، وہ زمین پر گر پڑی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہی ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور پسٹل کی نال اس کے سر پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، بولو کون ہے وہ؟ ملک سجاد ہے؟ ہاں ہاں وہی ہے، میں تجھے بتاتی ہوں نا، اس نے گھگائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اس سے پوری بات معلوم کرنا تھی۔ لیکن اسی لمحے اماں اندر داخل ہوئی اور تیزی سے بولی، جمال یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے حکم کے سامنے میں بے بس تھا۔ میں نے نال اور پاؤں ہٹایا اور بیڈ پر سیدھا ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، پھر مرتعش لہجے میں بولی، میں تجھے سب کچھ بتا دیتی، لیکن ذرا صبر تو کرتے تم ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دو، خیریت اسی میں ہے، میں نے تیزی سے کہا، لیکن تم وعدہ کرو کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے، ورنہ تمہارا غصہ تمہیں بہت نقصان پہنچا دے گا، اس نے کافی حد تک اعتماد سے کہا۔ تو مجھے اور غصہ آ گیا، اب تم بکواس کرو گی یا نہیں؟ میں تمہیں ساری بات بتا دیتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اماں کی طرف دیکھا اور خجالت بھرے انداز میں بولی، اماں اس سے وعدہ لو کہ یہ جو کچھ بھی کرے گا سوچ سمجھ کر کرے گا، وہ لوگ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ سوہنی پتر، جو یہ پوچھتا ہے وہ ساری بات اسے بتا دے، یہ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے سارے ہلایا اور پھر مجھ سے ذرا فسا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولی، ملک سجاد کے بارے میں تم جانتے ہو؟ جو وفاقی وزیر ہے؟ ہاں، نام سنا ہے اس کا، میں نے کہا۔ تبھی اماں کافی حد تک مطمئن ہو کر باہر چلے گئیں۔ تم نے فقط نام سنا ہے، اسے جانتے نہیں ہو؟ خیر، میں جو یہاں آئی ہوں تو صرف اسی وجہ سے کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، اسے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہتی چلی گئی، ملک سجاد خوشاب کے علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے، MNA کی سیٹ ان کی خاندانی سیٹ ہے۔ ظاہر ہے ایسے لوگ بڑے بڑے بدماش، قاتل، اشتہاری اور نہ جانے کیسے کیسے مجرم اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، انہی کے ذریعے علاقے پر اپنا دھاک جما کر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو بھی ہے میرا عاشق ہے، مجھ پر جان دیتا ہے، میری ماں نے مجھے اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے، لیکن ابھی اس نے میری نت نہیں کھولی۔ بھاری رقم کے علاوہ ایک کوٹھی اور کار مجھے دی ہوئی ہے، اور وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، میرے پاس ہوتا ہے تو مجھے ابکائی آتی ہے، میں اسے جان چھڑانا چاہتی ہوں، اسی لیے اسے قریب نہیں لگنے دیتی۔ ماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسے سب کچھ واپس کر دے۔ تم اس کے قصیدے وہیں پڑھتی رہو گی یا بات بھی بتاؤ گی؟ میں نے اکتاتے ہوئے کہا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب میرے خاندان کی لڑکیاں یہاں آ کر ناچنے کو تیار ہو رہی تھیں تو میں نے یہاں آنے کا ارادہ کر لیا۔ ملک سجاد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں، مگر میں نے ضد کی اور باوجود اس کے روکنے کے میں آ گئی۔ اس نے میرے پیچھے بندے بھیج دیے کہ مجھے اٹھا کر لے جائیں۔ اب یقیناً ان کا داؤ نہیں چلا، پھر ان کی ہمت نہیں پڑی، وہ مجھے اغوا تو نہ کر سکے، مگر جب پنڈال میں تم لوگوں کی لڑائی ہو گئی، فائرنگ ہوئی، تو ہم وہاں سے نکلیں۔ قدرتی طور پر انہیں موقع مل گیا، وہ مجھے گھیرے ہوئے ایک طرف لے گئے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ملک سجاد کے بندے ہیں، میں تو انہیں مقامی لوگ ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک نے مجھے بازو سے پکڑ بھی لیا تھا اور ایک طرف لے جانے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ میں نے تو یہی خیال کیا کہ وہ مجھے مال غنیمت سمجھ کر لے جانا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اپنا بازو چھڑایا، اندھا دھند بھاگتے ہوئے فصلوں میں جا چپی، پھر مجھے تم مل گئے، اصل غلط فہمی یہیں سے ہوئی۔ مطلب میں سمجھا نہیں، میں نے تیزی سے پوچھا۔
میں سمجھاؤں گی تم سمجھو گے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر بولی، وہ ساری رات مجھے تلاش کرتے رہے لیکن میں نہ ملی، اور پھر دوپہر تک انہوں نے کھوج لگا لیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس میں انہوں نے پولیس کی مدد بھی لی تھی اور تیرے علاقے کے کچھ پولیس کے مخبر بھی ہیں جو اس معلومات کا سبب بنے ہیں۔ اصل کام ہے ان کو تلاش کرنا جو گھر کے بھیدی ہیں اور تیرے مخالف۔ اپنی بات مکمل کر سہنی، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے پھر اکتائے ہوئے کہا۔ اور جیپ والے حملہ آور ملک سجاد ہی کے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سامنا ماہر نشانہ باز سے ہوگا۔ وہ مار کھا گئے جس پر ملک نے پولیس کو پوری طرح استعمال کیا اور وہ تجھے پکڑ کر لے گئے۔ میں جو وہاں لاہور پہنچی تو مجھے ساری تفصیلات کا پتہ چلا۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ بس تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو ناشتہ واشتہ کر اور واپس چلی جا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھ جمال، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بار تو اپنے غصے کو پی جا اور مجھ پر احسان کر دے، بھول جا اس واقعے کو۔ میں بہت شرمندہ ہوں، تیرا مجھ سے وعدہ رہا، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی اور تجھے بتا کر لوں گی بدلہ۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ اس پر چڑھ دوڑوں گا۔ میں مان لیتا ہوں تیری بات، لیکن وعدہ کرو میں جو کچھ بھی کروں گا تم میری مدد کرو گی۔ میں نے ایک خیال کے تحت اس سے کہا تو وہ خاصی حد تک مطمئن ہو گئی اور پھر اٹھ کر باہر چلے گئی۔ یہ سارا سامان کتنے کا آیا ہے؟ یہ دوسرا سارا الیکٹرانکس کا سامان میں نے جمع نہیں کیا، بس جلدی جلدی میں لے لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اندازہ تو ہوگا؟ میں نے پوچھا تو اس نے 6 ہندسوں میں اندازے سے رقم بتائی۔ میں نے خاموشی سے سنی، پھر اوپر چھت پر موجود کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اتنی رقم نکالی، پھر کچھ زائد رقم نکال کر نیچے آ گیا۔ فری اور سونی اماں کے پاس ہی صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے وہ رقم لے کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو رقم، اور دوسری بات نہیں کرنی، جب سامان اتر جائے تو اپنے ساتھ لائے لوگوں کو لے کر فوراً چلی جانا۔ میں کچھ دیر بعد واپس آؤں تو تم جہاں پر نہ ہونا۔ جمال، یہ تم، اس نے تیزی سے کہنا چاہا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، خاموش، کہا نا دوسری بات نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے زائد رقم اماں کو تھماتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو دے دینا جو اس کے ساتھ آئی ہے، خالی ہاتھ جائے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ باہر والے کمرے میں چھاکا کرسی پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اس سے بائک نکال لانے کا کہا۔ وہ اندر جا کر بائک نکال لایا تو میں نے ڈیرے پر چلنے کو کہا۔ ہم اپنی گلی سے نکل کر ڈیرے کی جانب چل دیے۔ میرا دماغ جب بھی سوہنی اور ملک سجاد کے بارے میں سوچتا تو گرم ہو جاتا۔ ایک طوائف کا کیا بھروسہ، وہ شاید اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ملک سجاد ہی کی وکالت کر رہی ہو، رکھیل اپنے رکھنے والے ہی کی سلامتی چاہے گی۔ میں یہی سوچتا رہا اور چھاکا ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اطمینان سے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ ساری بات سن لینے کے بعد کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، جمال، یہ تو سوچ کہ معاملے کو ٹھنڈا کر کے ہی دیکھا جائے، لیکن پہلے مخبروں کی خبر لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے کہا تو مجھے کافی حد تک سکون آ گیا۔ میں بھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا۔ صبح کی طلائی کرنیں اپنا آپ زمین پر نچھاور کر رہی تھیں۔ جسپال سنگھ کوٹھی کی چھت پر کھڑا دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اوائل فروری کے دنوں میں گندم کی فصل سے زمین سبز ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں کہیں کوئی دوسری فصل اپنی گہری یا کم گہری رنگت کے باعث الگ سے نظر آ رہی تھی۔ مشرق میں دور تک کھیت ہی کھیت تھے، جبکہ مغرب کی جانب اوگی گاؤں تھا جو بہت زیادہ پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھل گئی جب سورج نہیں نکلا تھا۔ وہ بستر میں پڑا نہ رہ سکا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور چھت پر چلا آیا۔ اسے پنجاب کی یہ کھلی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی، اگرچہ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں، مگر کچھ وقت کے لیے اس منظر میں کھو جانا چاہتا تھا۔ یہ منظر اس نے صرف فلموں میں یا پھر تصویروں میں دیکھے تھے، مگر سوچ پر قابو کون رکھ سکتا ہے؟ خیال پر گرفت نہیں ہو سکتی، یہی وہ عطیہ ہے جس سے انسان خود کو قوت کے ساتھ آگے ہی آگے دھکیل سکتا ہے۔ خیال ہی زندگی میں رنگینیاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان منظروں میں کھویا ہوا تھا، مگر لاشعوری طور پر سوچتا چلا جا رہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کے لیے حیرت ہی کے دروازے ہوا ہوئے تھے۔ ایک ہی دن میں انکشاف نے اسے پوری جان سے ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت کی سرزمین پر اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اب گولڈن ٹیمپل میں تو وہ ماتھا ٹیکنے گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس نے آج تک وہاں کے بارے میں سنا ہے، تصویروں یا فلموں میں دیکھا ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، وہ خود ہی جانتا تھا۔ اس کی وضاحت وہ کسی سے کر نہیں سکتا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پھر سے اپنی کیفیت کو محسوس کرنے لگا۔
انہی لمحات میں اس کے اندر سے یہ سوال ابھر آیا کہ وہ اپنی ان کیفیات کے بارے میں کسی کو بتائے یا نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہاں، مگر وہ یہ ضرور سمجھ رہا تھا کہ اسے اشارہ ہوا ہے، اس نے یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ایک طرح سے اسے اپنے خیالوں، خواہشوں اور امیدوں کی تائید مل گئی تھی۔ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ جس طرح اس نے اپنا مقصد چھپا کر رکھا، اس اشارے کو بھی اپنے تک رکھے، اور اگر واہ گرو نے چاہا تو خود ہی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں اس راز کو افشاں کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو انوجیت کے بارے میں انکشاف ہو گیا۔ وہ اس کا اتنا بھی قریب ہو سکتا ہے، جب تک وہ اس گاؤں میں نہیں پہنچا تھا اسے گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے قریب لوگوں کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کی ملاقات ایسی ہستی سے بھی ہو جائے گی جس کے باعث اسے نئی زندگی ملی تھی۔ مگر اس رات کلجیت کور اپنے گھر سے نکل کر ان کی حویلی کی طرف نہ جاتی، تب وہ بھی دوسرے سب کے ساتھ آگ میں جل گیا ہوتا۔ اگرچہ زندگی دینے اور لینے والا وہی مالک ہے جس نے پیدا کیا، تاہم اس دنیا میں رب نے اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے سب کچھ کرواتا ہے۔ پھپھو سکھ جیت نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ بھارت آئے، لیکن وہ آ گیا۔ انوجیت کے بارے میں وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ انوجیت نے دوست بنائے رکھا ہے، حالانکہ انہوں نے خود اسے تلاش کر کے اس کے ساتھ نیٹ میں دوستی رکھی ہوئی تھی۔ اپنے شیرگوارگی کے دور سے لے کر اب تک اگر وہ سوچے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے کہ وہ دائرے کا پابند ہے اور پھر سے وہیں پر آن کھڑا ہوا ہے جہاں سے وہ 28 برس پہلے چلا تھا۔ اب اس کے پاس کیا تھا؟ آگ کے سوا اس کے من میں کچھ نہیں تھا۔ انتقام کی بھڑکتی ہوئی لیکن وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے جن سے اس نے بدلہ لینا تھا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہی سوال اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ سب سے پہلے اسے ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا، ان کے بارے میں معلومات ہی سے وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کا آغاز کہاں سے کرے؟ کیا انوجیت اس قدر بھروسے مند ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنا حوصلہ اور جرأت ہوتی کہ وہ اس پر اعتماد کر کے سب کچھ بتا دے؟ کیا وہ اس کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آپ ادھر ہیں؟ ادھر کمرے میں دیکھ رہی تھیں آپ کو، ہرپریت کور کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر لا پھینکا۔ تبھی اس نے گھوم کر دیکھا، سفید لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرہ، کھلی زلفوں کے ساتھ وہ سراپا سوال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیونکہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی تھی، اس لیے ہلکے ہلکے لرزتے وجود سے اپنی تیز سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معصوم سا حسن سیدھا اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ تبھی اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی یہ منظر دیکھنے یہاں چھت پر آ گیا تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، میں پہلی بار یہ نظارے دیکھ رہا ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ شوخی سے بولی، ویسے میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کھیتوں کے نظارے آپ کو اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے تو ہوش سنبھالتے ہی انہیں دیکھا، مگر آپ نے نہیں۔ یہ تو فطری سی بات ہے نا ہرپریت، جس کے پاس جو چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی بے اہمیت ہوتی ہے، جسپال نے بے عام سے انداز میں کہا۔ تو وہ پھر اسی شوخی سے بولی، لیکن سب چیزوں کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً دولت، زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ہو، اور وہ اس کی اہمیت بھی بہت ہوتی ہے۔ کسی کا پیار جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ ناشتہ کر لیں آ کر، اور اگر آپ کو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں ناشتہ یہاں لے کر نہیں نہیں اتنا سب کچھ یہاں لاؤ گی؟ چلتے ہیں، اس نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ الٹے قدموں پلٹ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے لپکا اور اس کے آگے آگے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اسے وہ ہرنی کے جیسی لگی، پتلی سی کمر لچکتی ہوئی بل کھاتی ہوئی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ یوں ہی آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر جا پہنچے جہاں کلبجیت کور پہلے ہی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ اتر آ، بیٹھ، ناشتہ کر، آؤ۔ یہ تو آپ نے اہتمام کر لیا، بہت اہتمام کر لیا، جسپال نے بھری ہوئی میز پر نگاہ ڈراتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہرپریت نے کیا ہے، کلبجیت کور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں دیسی ناشتہ پسند کرے یا نہ کرے، اس لیے ولائتی بھی بنا دیا، اب جو دل کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو جسپال نے بیٹھتے ہوئے کہا، پھپھو ادھر وینکوور میں پھپھو سکھجیت زیادہ تر یہاں یہی دیسی ناشتہ کرواتی تھیں، اور جس دن چھٹی ہوتی تھی تو دیسی کھانے پکاتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے۔ ہاں دل کی بڑی اچھی تھی سکھجیت، میرے تو ساری زندگی وہ کام آئی۔ اب یہی دیکھ لو، جو ہم اتنے سکون سے رہ رہے ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس نے پھپھو یہ انوجیت کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھا نہیں، جسپال نے واضح طور پر کلبجیت کور کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ چند لمحے خاموش رہیں، سمجھ گئیں کہ وہ اس کی یہ بات سننا نہیں چاہتا، پھر بولیں، اٹھ تو وہ کافی دیر پہلے سے گیا ہے، وہ کثرت کرتا ہے، ابھی تیار ہو کر آتا ہی ہوگا۔
جا بلا لا ویر کو، جی بیبے جی، ہرپریت نے کہا اور انوجیت کو بلانے چلی دی۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ انوجیت کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے چائے ختم کی اور دونوں اٹھ کر باہر لان میں آ گئے۔ دھوپ خاصی چڑھ آئی تھی مگر اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ کرسیاں اٹھا کر پورچ کے سامنے والان میں آ بیٹھے۔ اتنے میں ہرپریت بھی ان کے پیچھے ہی آ گئی۔ وہ بھی کرسی اٹھا کر انہی کے پاس آ بیٹھی۔ تبھی انوجیت نے پوچھا، اچھا یہ بتا جسپال، جتنے تمہارے پاس دن ہیں ان کا بہترین استعمال کرنے کے لیے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کچھ تو پلان ہوگا تیرے ذہن میں، یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تب وہ خاموش رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ کچھ دیر پہلے وہ چھت پر انوجیت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے بارے میں مطمئن نہیں تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اب تو وہ سب تو انوجیت کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کچھ بھی تو نہیں سوچ رہا تھا کہ ہرپریت بولی، جسپال آپ سوچ میں کیوں پڑ گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں بتاؤ، ہم پلان کر لیتے ہیں۔ آپ بولو تو صحیح۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند لپکا تو وہ بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی حویلی کو ٹھیک کروں، اسے پہلے کی مانند بالکل نئی بنا دوں، لیکن کہتے کہتے رک گیا۔ پھر چند ثانیے بعد بولا، لیکن یہ میرے ویر، اس حویلی پر میں قانونی طور پر کوئی حق رکھتا ہوں، اور اگر کوئی قانونی حق نہیں رکھتا تو پھر میں کس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ حویلی اس وقت میری ملکیت ہے، میرے پرکھوں کی جائیداد ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ وہ اب تک اس حالت میں کیوں ہے؟ اسے آپ لوگوں نے ٹھیک کیوں نہیں کروایا؟ یہاں نئی کوٹھی بنانے کے بجائے وہاں کیوں نہیں رہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا۔ انوجیت بڑے سکون سے سنتا گیا، پھر اسی سکون سے بولا، کون کہتا ہے کہ تم قانونی طور پر اس حویلی کے وارث نہیں؟ کل جب تھانے میں بات ہوئی، وہ کہنا چاہتا تھا کہ انوجیت اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، وہ غلط کہتا تھا کیونکہ وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ رات کسی نے اسے گولی مار دی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مطلب مار دیا؟ قتل ہو گیا وہ؟ تجھے کیسے پتا؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں بھائی مار دیا، وہ تھا ہی اس قابل، انوجیت نے سکون سے کہا۔ کیوں؟ وہ پھر حیرت سے بولا، میں تمہاری اس کیوں کا جواب دوں گا، لیکن فی الحال ہم وہ باتیں کر لیں جو تم نے کہی ہیں۔ وہ بولا، اچھا کہو، جسپال نے کہا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارا اندراج جہاں ہو گیا تھا، وہاں پرانا انگریزوں والا نظام، چوکیدار کے رجسٹر میں تمہارا نام ہے جو تحصیل میں بھی درج ہے۔ تمہاری پھپھو سکھجیت کے شوہر یعنی تمہارے پھپھا نے وہ کاغذ بنوائے تھے جو بعد میں بیبے کو دے دیے تھے۔ جب تم سے رابطہ ہو گیا تو تم نے آنے کی خوشی کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا۔ پھر جب تم نے آنے کا بالکل فیصلہ کر لیا تو میں نے اس زمین کے کاغذات کی دوبارہ پڑتال کروائی۔ اس کے لیے پٹواری کو بھی کھلانا پڑا، شاید آج کل وہ تم سے ملنے کے لیے آئے بھی۔ خیر، شجرا بنا تمہارے دادا کی وراثت اب تمہارے نام بول رہی ہے۔ تحصیلدار کے سامنے صرف تمہیں پیش ہونا ہے۔ میں نے تمام کاغذات اس کو دکھا دیے ہیں اور بنوا بھی لیے ہیں۔ جب تم سے رابطہ ہو گیا تو خیر۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہتا چلا گیا، جب تک سرپنچ زندہ رہا اس نے اس حویلی کو ایسے ہی رہنے دے دیا۔ بیبے نے ایک دو بار کوشش کی تھی کہ اس کی صفائی ستھرائی کروا دے، اسے رنگ روغن کروا دیا جائے، لیکن اس نے روک دیا۔ حویلی کو رنگ روغن کروانے کی خواہش تمہاری پھپھو نے کی تھی، انہوں نے وینکوور سے رقم بھی بھیجی تھی، لیکن بیبے ان دنوں اس قدر قوت میں نہیں تھی کہ سرپنچ کا سامنا کر سکیں، بلکہ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر بیبے نے پھر ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرپنچ تو نہیں رہا، لیکن اس کے پتر روندر سنگھ نے یہی بات بیبے کو پھر دہرائی تھی۔ نہیں نوجیت، مجھے یہ بتاؤ وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اس نے کوڑے دیتے ہوئے پوچھا۔ ان کا کہنا تھا، بلکہ کہنا ہے، کہ اس حویلی کو عبرت کا نشان کے طور پر اس گاؤں میں ایسے ہی رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ سرپنچوں سے مقابلہ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اور لوگ اس سے سہمے ہوئے رہیں۔ تو یہ بات ہے، جسپال نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد پوچھا، اچھا انوجیت مجھے یہ بتاؤ کہ سرپنچوں کا خاندان کتنا ہے اور اس وقت وہ کتنے طاقتور ہیں کہ لوگ ان سے سہمے ہوئے ہیں؟ روندر سنگھ اس وقت MNA ہے اور اس کا زیادہ تر وقت یا تو دلی میں گزرتا ہے یا پھر امرتسر، جہاں وہ کبھی کبھار آتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے ادھر ہی رہتے ہیں، مطلب بیوی تو ادھر ہی ہے لیکن اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک چندی گڑھ میں اپنا بزنس کر رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ امرتسر میں ہی ہے، اور تیسرا یہاں ذمہ داری کرتا ہے، یہاں کی سیاست دیکھتا ہے اور سرپنچی کرتا ہے، اور اکالی دل کا بڑا سرگرم رکن ہے۔ مطلب سیاسی طور پر مضبوط ہیں اور معاشی طور پر بھی؟
جسپال نے یوں ہی پوچھا، یہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اچھے خاصے جرائم پیشہ بھی ہیں۔ شاید تمہیں بھارتی سیاست کے بارے میں اتنا معلوم نہیں۔ یہاں جو جتنا زیادہ بڑا گنڈا ہوگا اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اس کی اتنی ہی زیادہ سیاست میں عمل دخل ہوگا۔ جسپال نے ہنکارا بھرا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، جسے انوجیت وہی کچھ کر رہا ہو جو اس کی اپنی سوچ تھی۔ پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولا، اگر ہم بلکہ میں اپنی حویلی کو دوبارہ سے رہائش کے لیے درست کرنا چاہوں تو میری مخالفت کرے گے؟ بالکل کریں گے۔ رویندر سنگھ کا تیسرا پتر بلجیت سنگھ، اسے شاید معلوم بھی ہو چکا ہوگا کہ تم یہاں پر آ گئے ہو، اور ممکن حد تک تیری مخبری بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ تجھے اس وقت معلوم ہوگا جب تم یہ ساری زمین اور جائیداد اپنے نام کرواؤ گے۔ انوجیت نے کافی حد تک غصے میں کہا، تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اب ساری زندگی انہی کی تو نہیں چلنی۔ جسپال نے زہر خون لہجے میں کہا تو ہرپریت کور نے پہلی بار لب کشائی کی۔ جسپال، یہ ٹھیک ہے کہ لڑنے سے پہلے دشمن کی طاقت کا اندازہ کر لیا جائے، لیکن لڑائی صرف طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی، اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ان سے مخالفت نہیں ہے تو یہ جان لو کہ تم میں اتنا حوصلہ ہے، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ لاشعوری طور پر وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی، جسے جسپال نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ اس لیے اس نے ہرپریت کے چہرے پر دیکھا، جہاں اس کے چہرے پر سختی تھی وہاں غصہ بھی چھلک رہا تھا، شاید اس میں کسی قدر نفرت کا عنصر بھی شامل تھا۔ وہ صحیح طرح سے اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہرپریت، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر بھارت کی زمین نے میرا خون پینا ہے تو پی لے، مگر میں جو سوچ لے کر آیا ہوں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم دونوں یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں کیا مقصد لے کر آیا ہوں، تو میرے خیال میں تم دونوں بچے نہیں ہو۔ سمجھ گئی تم کیا چاہتے ہو، لیکن کیا تم اکیلے یہ مہم سر کر سکتے ہو؟ طاقت کا توازن؟ میں نہیں مانتا کہ طاقت کیا ہوتی ہے، میں تو خود پر بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ اپنی جائیداد، اپنی زمین کا حصول میرے لیے قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وینکوور میں اس سے بھی زیادہ میرے پاس جائیداد ہے۔ میں یہاں صرف انوجیت کو جانتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ کسی مشکل میں نہ پڑے، اس لیے مجھے الگ رہنا ہی ہے اپنے طور پر۔ تم غلط سمجھ رہے ہو جسپال، ہرپریت نے تیزی سے کہا، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، تم تو ان لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہو۔ بلجیت سنگھ کون ہے یا رویندر سنگھ کون؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ تمہیں مدد چاہیے ہوگی، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہرپریت بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن میں کم از کم تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تم لوگ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہو تو گزارو، میں یہ سب دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے جسپال، تم ہماری زندگی کا خیال کرو، لیکن ہم تمہارے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پولیس آفیسر جس نے کل تھانے میں تم سے بدتمیزی کی تھی، اسے رات کسی نے گولی مار دی، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہرپریت نے کہا۔ کیوں؟ کس نے کیا یہ سب؟ جسپال نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شاید تیرے انتظار میں۔ تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہرپریت نے کہا تو جسپال نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس نے اپنی بات بھی کہہ دی تھی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ پولیس آفیسر کیسے قتل ہو گیا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ہرپریت، اب میں یہ قطع نہیں پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا کہ صرف میرے انتظار میں اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہے گا، یہ تو فقط ہوا تمہارے ساتھ ٹکرا کر گزری ہے، تجھے احساس ہو جائے، باقی وقت خود بتا دے گا کہ آئندہ کیا ہو جانا چاہیے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی تو جسپال نے انوجیت کی طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے انوجیت، چلو آج ہی تحصیلدار کی عرضی گزار دیں، پھر دیکھتے ہی ہیں کہ مخالفت کے لیے کون سامنے آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا تو ہرپریت کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، انوجیت کے ساتھ وہ بھی اٹھ گئی۔ اوگی پنڈ کی فضاؤں میں ایک نیا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں اور چھاکا دوپہر کے بعد تک ڈیرے میں ہی رہے۔ ہم نے اپنے طور پر پورے گاؤں کے لوگ کنگھال مارے کہ ان میں مخبر کون ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی اسی گاؤں میں گزر گئی، لیکن کبھی کسی کے بارے میں شک تک نہیں ہوا کہ وہ پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ اب شاید ہم خود اس معاملے سے گزرے تھے، اس لیے ہمیں انکشاف ہوا کہ جو بہرحال خطرناک تھا، شاید پولیس تم تک نہ پہنچ پاتی اگر اس مخبر نے ہمارے بارے میں اطلاع نہ دی ہوتی۔ ہمارا ہونا بھی پھر کیا ہوتا اگر ہم شام سے پہلے اس نادیدہ مخبر کو تلاش نہ کر لیتے۔ چل یار اٹھ، گاؤں چلتے ہیں، یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو اس مخبر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، کاکے نے ایک دم سے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔
تبھی بھیدے نے کہا جاؤ جاؤ، میں سنبھال لوں گا سب کچھ، تم جاؤ۔ شاید اس نے ادھر ادھر پھرتے ہوئے ہماری باتیں سن لی تھیں، اسی لیے ہمیں ڈھیل دی تھی کہ ہم جا کر یہ کام کریں۔ لے پھر بھیدے، جا رہے ہیں ہم، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو چھکا بھی اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم ڈیرے سے نکل کر گاؤں جانے والے راستے میں تھے۔ ہم دونوں اپنے اپنے تئیں خاموشی سے سوچ رہے تھے کہ اچانک چھاکے نے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے چونک جانے والے انداز میں کہا، اوئے مجھے یہ بتا، شاہ زیب اور پیرزادے کو معلوم ہو گیا کہ تو تھانے میں ہے اور فوراً وہاں پہنچ گئے؟ بات تو تیری ٹھیک ہے یار، چلو۔ شاہ زیب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں کے کسی بندے نے اطلاع دے دی ہوگی، لیکن پیرزادہ تو بندہ انہی دونوں کے درمیان ہے جمال۔ وہ بندہ محض پولیس کا مخبر نہیں ہے، ان سب کی ملی بھگت ہے، تو مان جا۔ مان گیا، پر اس بندے تک تو پہنچ، میں نے تیزی سے کہا۔ سمجھو پہنچ گیا، چھو کر آنے والا، سارے گاؤں کی خبر اس کے پاس ہوتی ہے۔ اتنی تیزی سے رابطہ صرف اور صرف فون پر ہو سکتا ہے، ورنہ نور نگر سے پیرزادے کے گاؤں تک کوئی بندہ جائے، اسے بتائے تو پھر تھانے تک جائے، جبکہ شاہ زیب کو اس سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تم دونوں کا ایک ہی وقت پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ دونوں کو اطلاع ایک ہی وقت میں ملی اور آگے پیچھے تقریباً ایک ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ چھاکے نے پیچھے بیٹھے ہوئے تفصیل سے کہا تو میں چونک گیا۔ بات تیری ٹھیک ہے چھاکے، چل اس سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا اور بائک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ سپہر ہو چکی تھی۔ ہم جب اچھو کریانے والے کی دکان پر پہنچے تو دکان کے اندر گاہکوں کو نپٹا رہا تھا، جب دکان کے باہر چند لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے بائک ایک طرف لگائی، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سلام دعا کرنے لگے۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ دکان پر موجود گاہکوں کو سودا وغیرہ دے لے، پھر اسے دکان سے باہر بلانا آسان تھا۔ چند منٹ بعد ایسا ہی ہوا، گاہک تو چلے گئے لیکن وہ دکان کے اندر ہی رہا۔ تب میں نے اسے بلایا تو وہ باہر آ گیا۔ جب تک وہ میرے پاس آیا تب تک میں نے اپنا پسٹل نیفے میں سے نکال لیا تھا۔ میرے اس عمل سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تب ہمارا شک یقین میں بدل گیا۔ دیکھو اچھو، تو مجھے بچپن سے جانتا ہے، میں تجھے ماروں گا نہیں، لیکن زندگی بھر کے لیے اپاہج ضرور کر دوں گا۔ سچ سچ بتا دے، تو میرے بارے میں کب سے اور کسے اطلاع دیتا ہے؟ میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور گھگھائے ہوئے انداز میں بولا، مجھے معاف کر دے جمال، یقین جانو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سب کیا ہوا۔ میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں، آگے فیصلہ تم کر لینا، میں حرف بحرف سچ کہوں گا۔ تو بولو، روکا کس نے ہے؟ چھاکے نے انتہائی غصے میں کہا۔ جس وقت تم فون کر کے گئے تھے اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک بندے نے آ کر مجھ سے سگریٹ لیے اور یوں ہی باتوں میں میلے کی بات کرنے لگا۔ پھر اس نے سوڈے کی بوتل کھولی اور وہی میلے کی باتیں کرتا رہا۔ وہ اصل میں مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فائرنگ کرنے والا بندہ کون ہے اور اس کے ساتھ لڑکی تو نہیں آئی؟ تم بے وقوف تھے کہ وہ تم سے پوچھ رہا تھا اور تم بتا رہے تھے۔ چھاکے نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے نا، ورنہ اس وقت تو وہ فائرنگ کرنے والے کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اب میں نے اکیلے تھوڑی جمال کیا دیکھا تھا، اس لڑکی کے ساتھ رات بہت سارے لوگ اس چوک میں تھے، ان سب نے دیکھا تھا۔ جہاں ایسے کچھ اور لوگ بھی تھے وہ بھی تو بتانے لگے۔ جب اس بندے کی پکی تصدیق ہو گئی لڑکی جمال کے پاس ہے اور اس کا گھر قریب ہی ہے تو وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور آ کر فون کیا۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی جس پر میں نے دھیان بھی نہ دیا۔ کافی دیر بعد تم آئے تو مجھے بتاتے کہ میرے بارے میں کوئی پوچھ رہا تھا تو میں نے تیزی سے کہا، میں ڈر گیا تھا کیونکہ اس وقت وہ جیپ پر سوار تھا۔ سو بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی اور چھاکے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مار دیا۔ وہ زمین پر جا گرا۔ تبھی وہ لرز گیا اور لرز کر بولا۔ پھر پیرزادے اور شاہ زیب کو فون کیا جب اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ پولیس آئے گی اور جمال کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میرے پاس جمال کو بچانے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ شاہ زیب کو تو بتانا ہی تھا، لیکن میں نے پیرزادے کو اس لیے بتا دیا کہ جمال اس سے بھی باتیں کر کے گیا تھا۔ میں نے تو یہی سمجھا کہ وہ بھی اس کا دوست ہے اور پھر ہوا بھی یہی۔ اچھو نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو سچ نہیں بولے گا۔ چھاکے نے یوں ہی اندھیرے میں تیر مارا۔ مجھ سے جیسا چاہے حلف لے لو، یہی سچ ہے، وہ کھگیائے ہوئے انداز میں بولا۔ تو پھر وہ نمبر لاؤ جس پر اس بندے نے کال کی تھی، چھاکے نے کہا۔ وہ میں دے دیتا ہوں، وہ میں نے نوٹ کر لیا تھا، ابھی دیتا ہوں۔ اچھو نے اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو چھاکے نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فوراً دکان میں گیا، ایک کاپی نکالی، اس میں نمبر دیکھا اور باہر آ گیا۔
پھر ایک نمبر پر انگلی رکھ کر بولا، یہ رہا اس پر کال کی تھی اس نے۔ میں نے نمبر دیکھا، وہ کسی سیل فون کا نمبر تھا۔ اس وقت بیشتر علاقوں میں سیل فون سروس آ گئی تھی، لیکن ابھی ہمارے علاقے میں یہ سروس نہیں آئی تھی، بس ٹاور وغیرہ لگ رہے تھے۔ سنا تھا کہ آج کل میں شروع ہونے والی ہے۔ تبھی میں نے اچھو سے کہا، چلو یہ نمبر ملاؤ۔ ابھی ملاتا ہوں۔ وہ جلدی سے فون کی جانب بڑھا، پھر نمبر ملا کر ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ بیل جا رہی تھی اور کچھ رنگ جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ کون؟ دوسری طرف سے بھاری آواز ابھری، میں جمال بات کر رہا ہوں، نور نگر کا جمال۔ تم کون ہو؟ اوہ جمال، دوسری طرف سے کافی حد تک حیرت بھری آواز میں کہا گیا۔ پھر دوسری جانب سے آواز ابھری، یہ تو میں مانتا ہوں کہ تم دلیر ہو، لیکن اتنی جلدی مجھے فون کر لوگے یہ بہرحال میں نے نہیں سوچا تھا۔ نام بتاؤ، میں نے اختصار سے پوچھا۔ نام بتایا تو شاید تیرا سانس بند ہو جائے، اس لیے خاموشی کے ساتھ ریسیور رکھ اور بھول جا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ غلط فہمی تھی، اس لیے تو بچ گیا۔ تو بھڑکے ہی لگاتا رہے گا، یا پھر تم میں کوئی ہمت یا حوصلہ بھی ہے، یا پھر تیری فون پر ہی بدماشی چلتی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اسے غصہ دلایا، جس کا فوری ایکشن ہوا۔ اوے زبان سنبھال کے بات کر، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ شاید ببلی خسرا یا پھر نیلی خسرا، جو اپنا نام چھپا رہا ہے۔ مرد تو اپنا نام ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے نہیں۔ میں نے پھر اسے بھڑکایا، اوے بغیرت، مجھے ملک سجاد کہتے ہیں، اور میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، یوں کہو کہ تو بھڑواہے ہے، پہلے اپنی عورتیں دوسروں کے گھروں میں بھیجتے ہو، پھر انہیں بلیک میل کرتے ہو۔ میں نے فوراً ہی گالی کا بدلہ لے لیا اور اسے مزید تپا دیا۔ لگتا ہے تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، اب انتظار کر، میں تجھے خود ڈھونڈ کر تیری اس بغیرتی کا مزہ دیتا ہوں۔ اب تو وہ مزہ دے گئی ہے جو تو نے بھیجی تھی، اب ویسی ہی کوئی اور بھیجے گا یا پھر خود آئے گا۔ اوے بھڑوے، تو بول، میں تجھے خود تلاش کر لوں گا۔ میں نے کہا تو شاید وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے بغیر کچھ سنے اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا، پھر اچھو کی طرف دیکھ کر بولا، تو اب سمجھ لے۔ سمجھ گیا جی، اس نے انکساری سے کہا۔ تو میں اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا، تبھی چھاکا میرے پیچھے آ بیٹھا، تو میں نے بائک کا رخ گھر کی جانب کر دیا۔ گلی میں کوئی گاڑی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کہ سوہنی جا چکی ہے۔ میں نے اپنے گیٹ پر بائک روکی تو چھاکا اندر چلا گیا تاکہ گیٹ کھول دے۔ گیٹ کھلا، میں صحن تک چلا گیا، تبھی سامنے دالان میں سوہنی کو بیٹھا دیکھ کر ایک دم سے غصہ میرے دماغ کو چڑھ گیا۔ شاید وہ یہ سب کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے اسے اطمینان سے بیٹھی رہی۔ میں نے بائک سے اتر کر کہا، اماں کدھر ہے؟ میں ادھر ہوں، کچن سے آواز آئی تو میں ادھر چلا گیا۔ بول کیا بات ہے؟ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، یہ اب تک یہاں کیوں ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا، اب بیٹا میں اسے دھکے دے کر تو نہیں نکال سکتی، اس نے وہ سارا سامان اور گاڑیاں واپس بھجوا دی ہیں اور خود یہاں بیٹھی ہے، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ اماں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کی وجہ سے میرے ایک ایسے بندے کے ساتھ دشمنی ہو جانے والی ہے جسے میں جانتا تک نہیں تھا، ابھی اس کے ساتھ منہ ماری کر کے آ رہا ہوں۔ اماں تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مقصد سے ہٹ جاؤں گا اگر فضول کیوں بول رہا ہے، میں اسے کہوں گی تو یہ صبح چلی جائے گی، تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھ، ایمی بیجا غصہ نہ کر، جاؤ اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ، پھر باہر والے کمرے میں اسے دیکھو ہی نہ تم، اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو میں پلٹ کر باہر والے کمرے میں چلا گیا جہاں چھاکا پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ایک بار تو مجھے لگا جیسے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ورنہ اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ میں اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یار سوہنی ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ویسے تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کے خیالات جاننا چاہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یار یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا اس سے ملنا محض ایک اتفاق تھا، تم کسی دوسرے راستے سے نور نگر واپس آتے تو شاید وہ تمہیں نہ ملتی۔ یہ جو یکدم حالات بگڑے ہیں اس کی بنیاد فقط سونی ہے، اس کی وجہ ملک سجاد نے تمہارے گھر کا راستہ دیکھا، اور پھر وہ کون سا کوئی گھریلو لڑکی ہے، ایک طوائف ہے جس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے وہ ملک سجاد کے کہنے پر ہی یہاں موجود ہو۔ چھاکے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس کے کہنے پر اب یہاں کیوں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یار تم نے اس کے بندوں کو زخمی کیا ہے، اور پھر تھانے میں صرف افضل رندھاوا کی ہی بےعزتی نہیں ہوئی بلکہ ملک سجاد کی بھی تو ہوئی ہے، اس کا حکم پورا نہیں ہو سکا، چھاکے نے اپنے طور پر دلیل دی۔ میں نہیں سمجھتا چھاکے،
کہ اب وہ اتنی سی بات پر کوئی انتقامی کارروائی کرے گا؟ ہاں، جو کچھ ہم اب اس کے ساتھ کر کے آئے ہیں اس پر اس کا ہم سے دو ہاتھ کرنا بنتا ہے۔ کل صبح یا رات کسی وقت یہ سونی یہاں ٹکتی ہے تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنا خیال پیش کیا تو چھاکا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یار کچھ لوگوں کی فطرت میں کمینہ پن ہوتا ہے۔ اپنے علاقے میں جو کمینے ہیں انہیں کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ سالہ سال تک دل میں کدورت رکھتے ہیں اور وقت ملنے پر ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے۔ ملک سجاد جس عورت کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے وہ ایک طوائف ہے جو اس قدر گھٹیا معیار رکھتا ہو، اس کے سے کچھ بھی بعید ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، کیا تم شاہزیب اور پیرزادے کو بالکل پاک اور صاف کر دو گے؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے مراسم نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ہوں، لیکن میں اتنا بتا دوں، اس سے پہلے میں کچھ کہتا باہر والے کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا اور سوہنی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ اپنے غصے کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے والی کرسی پر آن بیٹھی۔ ہم بھی خاموش تھے اور یہ خاموشی کچھ لمحے ہمارے درمیان ٹھہری رہی۔ میں سونی کی طرف دیکھتا رہا، میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بات کرے، جبکہ وہ یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر ایک دم اس نے سر اٹھایا اور بولی، جمال، پہلی بات تو یہ کہ میں معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تمہاری باتیں اس دروازے کی اوٹ سے سنی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ مجھے خود پر افسوس آ رہا ہے کہ تم پر 1% کا بھی اعتبار نہیں بنا سکی۔ میں جانتی ہوں کہ میں طوائف ہوں، معاشرے کی نگاہ میں گھٹیا ترین مخلوق، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ آج تک میرے جسم کسی مرد کے زیر تسلط نہیں رہا، یہاں تک کہ ملک سجاد جیسے شخص کے بھی نہیں۔ میں میں تم اس سے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ یہی کہ میں نہ تو اس کی رکھیل ہوں اور نہ اس کی پابند۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میں یہاں آ کر جو ٹھہری ہوں تو اپنی مرضی سے، تمہارے ساتھ، اماں کے ساتھ کچھ دن رہنے کے لیے۔ لیکن تم دونوں کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ جہاں اعتبار ہی نہیں وہاں خلوص کبھی نہیں آ سکتا۔ اس نے آزردہ لہجے میں کہا، سوہنی، یہ خلوص، پیار، محبت کی باتیں ہیں نا، میری سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی میں انہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ ملک سجاد سے کہا ہے، اگر اس میں رتی بھر غیرت بھی ہوتی تو اس کا بدلہ لینے ضرور آئے گا، اور میں بھی اس کا منتظر ہوں۔ تم یہ تو جانتی ہو کہ یہ سارا فساد تمہاری وجہ سے پیدا ہوا ہے، شک بھی تم پر نہ کیا جائے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، اس میں غیرت نہیں ہے، اس لیے تو میں یہاں ہوں۔ تم کچھ نہ بھی کرتے تو بھی اس نے یہاں چڑھ دوڑنا تھا۔ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، اسی لیے تو یہاں ہوں، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میری زندگی کو خطرہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھ پر یقین کرو، وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ تو میں نے چھاکے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ چھاکا چند لمحے اس کے چہرے پر دیکھتا رہا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم کیوں اعتماد کر لیں تم پر، کیوں یقین کریں تیرا؟ اس لیے کہ جو میں جانتی ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ وہ تیزی سے بولی تو میں انہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ تم کیا جانتی ہو، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم خواہ ہم پر مسلط ہو رہی ہو اور نہ جانے کیوں ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماں نے کہا کہ تو صبح چلی جائے گی، اس لیے میں خاموش ہو گیا، ورنہ تجھے ابھی جانا پڑتا۔ ابھی تو میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہے؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم بہادر ہو، نہ ڈر ہو اور غیرت مند ہو، لیکن گاؤں کے سیدھے سادے ایسے نوجوان ہو جو دنیا کے چلتروں کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہاں بڑے سے بڑا بغیرت پڑا ہے، دھوکہ، فریب، پیٹ پر چھڑا گھونپنے والے۔ دیکھ، جہاں تک دھوکے کی بات ہے، ایک کتا بھی دھوکے سے کاٹ کا سکتا ہے، مگر میں کتے سے بھی بدتر لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو برس ہا برس ایک چوکھٹ سے کھاتے رہتے ہیں، پھر وہی منافقت کرتے ہیں۔ اس میں ان کا نہیں، ان کی ولدیت کا قصور ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں۔ منافقت کا کھیل کھیلنے والے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، یہی قانون فطرت ہے۔ منافق اعتماد کا خون کرتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ کر میں یہ جانتا ہوں، تم بولو، تم یہاں پر کیوں ہو؟ میں جو کچھ بھی کہوں گی تم اسے جھوٹ ہی سمجھو گے۔ میں جا رہی ہوں، لیکن خدا کے لیے محتاط رہنا، اعتماد نہ کرنا کسی پر، سوہنی نے کہا اور اٹھ گئی۔ تو میں نے کہا، کہو تو تمہیں شہر چھوڑ دوں؟ نہیں، کچھ ہی دیر میں گاڑی آ کر مجھے لے جائے گی، یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ پھر پلٹ کر بولی، جمال، تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی، کبھی میری ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ تیری آواز پر سوہنی دوڑی چلی آئے گی، اس نے کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرے اور چھاکے کے درمیان کتنی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ اٹھا
اور باہر نکلتا چلا گیا۔ میں چند لمحے اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سر جھٹک دیا۔ جسپال اور انوجیت سارا دن نکور تحصیل کورٹ میں پھرتے رہے اور بہت سارے لوگوں سے ملے۔ یہ ملاقاتیں محض شناسائی کی حد تک تھیں جو دوپہر کے بعد تک جاری رہیں۔ دوپہر کے بعد وہ دونوں ایڈوکیٹ گل کے چیمبر میں چلے گئے۔ وہ بوڑھا سکھ تھا، لیکن چہرے پر سرخی اور آنکھوں کی چمک سے وہ اپنے عزائم میں نوجوانوں سے کہیں آگے دکھائی دیتا تھا۔ انوجیت نے تعارف کرایا تو مسکراتے ہوئے بولا، پتر جی آیا نو، وطن واپس آیا ہاں تو اپنے وطن کی لاج بھی رکھنا۔ خیر یہ باتیں یہاں کرنے والی نہیں۔ تو انوجیت پتر ایسا کر، انہیں لے کر گھر آ جا، ابھی تھوڑی دیر بعد وہیں ساری باتیں ہوں گی۔ جیسے آپ کہیں، انوجیت نے کہا تو وہ فون پر نمبر پش کرتے ہوئے بولا، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، ابھی نکلیں گے تو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فون کی طرف توجہ کرتے ہوئے نہ جانے کس سے کہا، 2 مہمان ہیں میرے ساتھ، لنچ کریں گے؟ ہاں ابھی نکل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ختم کی اور بولا، چل انوجیت اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور دونوں بھی اٹھ گئے۔ آپ چلیں گل صاحب، ہم پہنچتے ہیں، انوجیت نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس دوران جسپال کچھ نہیں بولا۔ وہ پوری طرح انوجیت ہی پر اعتماد کیے ہوئے تھا۔ کبھی وہ نکور کا پوش علاقہ رہا ہوگا، لیکن ان دنوں اس علاقے کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ راستے میں انہوں نے کچھ پھل اور مٹھائی وغیرہ لی تھی۔ وہ 70 کی دہائی کے طرز پر کوٹھی نما ایک گھر تھا۔ گیٹ پر رکتے ہی چوکیدار نے انوجیت کو دیکھا اور گیٹ کھول دیا۔ اس لمحے جسپال نے اندازہ کر لیا کہ ایڈوکیٹ گل اور انوجیت میں اچھے تعلقات ہیں۔ فوراً ہی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایڈوکیٹ گل شلوار قمیض پہنے ان کے پاس آ گیا۔ بھئی جسپال، وہاں چیمبر میں 100 کان ہیں سننے والے، نہ جانے کون کیا ہے، یہاں سہولت اور سکون سے باتیں ہوں گی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں کا سسٹم تو بالکل عجیب سا ہے جسے میں بالکل نہیں سمجھ پایا، جسپال نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو گل مسکراتے ہوئے بولا، سمجھ آئے گی بھی نہیں، لیکن اسے بڑی جلدی سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جسپال نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھا نظام سیدھی نگاہ سے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور الٹا نظام الٹی نگاہ سے۔ بس یہ نگاہ کا پھیر ہے۔ اس ٹیڑھے نظام کو تم سیدھی نگاہ سے دیکھو گے تو ذرا بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں قانون، روپیہ اور ضابطہ وقت، صرف 2 زبانیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، گل نے خوشگوار انداز میں کہا۔ تو پھر یہ سب کیسے چلتا ہے؟ جو سائل بیچارے آتے ہیں انہیں کیسے انصاف ملتا ہوگا؟ جسپال نے کہنا چاہا تو گل نے تلخی سے کہا، انصاف، وہ بھی بھارت میں؟ یہ ناممکن سی بات ہے پتر۔ لاکھوں لوگ 1984 سے اب تک انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جنہیں ان 28 برسوں میں کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کس کے پتر، کس کے باپ، کس کے شوہر کو کیوں زندہ جلا دیا گیا۔ اب تک تو پھر سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ جہاں انصاف ہی نہیں وہاں معاشرہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ وہ حیرت سے بولا، اس سے زیادہ اور کیا ختم ہونے والی بات ہے کہ سب لوگ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ کون سی قوم ہے جو سکون سے سانس لے رہی ہے؟ بھارت میں اس وقت لگ بھگ 70 علیحدگی کی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ ان تحریکوں نے اپنے تربیتی کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کوئی قوم اس وقت یہ ہتھیار اٹھاتی ہے جب انہیں اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ گل صاحب، آپ نے تو بھارت کا بڑا بھیانک نقشہ پیش کر دیا۔ میں دراصل اپنے معاملے کی بات کرنا چاہتا تھا، انوجیت نے کہا۔ جسپال نے کہنا چاہا تو گل نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، انوجیت نے بہت پہلے مجھ سے بات کی تھی اور میں نے اس پر تھوڑا پیپر ورک بھی کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے پتر، اگر تم کہو کہ تمہارا معاملہ انصاف اور قانون کے مطابق حل ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں مایوس نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں کیا، کوئی بھی وکیل بے بس ہوگا، لیکن اگر دولت اور اس کے ساتھ طاقت استعمال کرو گے، خصوصاً اس ٹیڑھے نظام کے تحت ٹیڑھا چلو گے، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جسپال نے حتمی انداز میں کہا۔ تمہارے پاس صرف اتنا ثبوت ہے کہ تمہارا نام تمہارے گاؤں اوگی کے چوکیدار کے رجسٹر میں درج تھا، جو اس نے تحصیل میں درج کروایا۔ میں مان لیتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن یہ ثابت کیسے کر پاؤ گے کہ جسپال سنگھ تو ہی انجہانی کلوندر سنگھ کا بیٹا ہے؟ تمہارا پہلا امتحان یہی ہے کہ تو اپنا ہونا ثابت کر دو۔ یہ ثابت کرو کہ تو کلوندر سنگھ کے پتر ہو۔ جس دن تم انصاف اور قانون کے تحت یہ ثابت کر لو تو میرے پاس آ جانا۔
میں نہ صرف تمہارا مقدمہ لڑوں گا بلکہ تمام اخراجات خود برداشت کروں گا۔ آپ قانون اور انصاف سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ اور پھر میری راہ، میری شناخت اتنی مشکل کیوں گل صاحب؟ جسپال نے کافی حد تک غصے میں کہا۔ گل نے انوجیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے یوں سمجھ نہیں آئے گی، چند دن بعد یہ خود کہے گا خیر آؤ کھانا کھاتے ہیں، میرا خیال ہے لگ گیا ہوگا۔ گل نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ لنچ پر وہ تینوں ہی تھے۔ گل کا پریوار شاید پہلے لنچ کر چکا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی ہلکی پھلکی باتوں میں ادھر ادھر کے واقعات بتاتے ہوئے لنچ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور دوبارہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تبھی انہوں نے واپسی کی اجازت چاہی۔ دیکھو پتر، میری باتوں کا برا مت ماننا، اور نہ ہی میں تمہیں مایوس کر رہا ہوں۔ میں تمہارا سارا معاملہ ہی نہیں، مسئلہ بھی سمجھتا ہوں۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ رب تجھے تیری مراد دے۔ میں ایک دو دن میں اوگی آؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ گل نے کہا اور انہیں ہاتھ جوڑ کر واہ گرو کرتے ہوئے فتح بلائی، اور اس سے اجازت لے کر جب اوگی کی جانب پلٹے تو شام ہونے کو تھی۔ اوگی پہنچنے تک شام ڈھل چکی تھی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ راستے میں جسپال نے انوجیت سے کوئی بات نہیں کی، اسے گل کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے وہ بندہ ٹھیک لگا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکی تو اس نے دیکھا ہرپریت کور لان میں بیٹھی ہے۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، باریک آنچل کرسی کی پشت پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ کوئی میگزین دیکھ رہی تھی، جس سے توجہ بدل کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تو ہرپریت بھی ان کے قریب آ گئی۔ آپ دونوں فریش ہو کر آ جائیں، میں آپ کے… نہیں ہرپریت، جسپال سے کہہ دے جو کہنا ہے، میں تو جا رہا ہوں، شاید رات دیر سے آؤں، انوجیت نے کہا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ جسپال نے پوچھا۔ وہ اندر ہی ہیں، آپ فریش ہو جائیں پھر باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چل دی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے۔ جسپال چھت پر کھڑا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ سامنے اوگی کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں جو وہاں کسی آبادی کے ہونے کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس گاؤں میں اس کی حویلی ہے جو اس کے خاندان کا مقتل بنی تھی۔ اسے یہاں آ کر بڑا عجیب سا لگا تھا۔ اسے کتنی ہی دیر ہو گئی تھی یہاں کھڑا ہوئے۔ وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی بات، ایک ہی زبان اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ ایڈوکیٹ گل اور اس سوال کا کہیں گہرا تعلق ہے۔ تبھی اسے اپنے حکم میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو توقع کے مطابق وہاں ہرپریت کھڑی تھی، اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی ہوئی بولی، لگتا ہے آپ کو یہ جگہ بہت پسند ہے، آپ یہاں اکثر آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہرپریت، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ شاید میں اس گاؤں کی فضاؤں سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، یا شاید اپنے اندر کے شور کو سننے کے لیے پرسکون جگہ پر آنا چاہتا ہوں۔ جی میں جو ہوں باتیں کرنے کے لیے، مجھ سے باتیں کریں نا، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں تم بھی ٹھیک کہتی ہو۔ خیر، میری ایڈوکیٹ گل کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اختصار سے باتیں بتانے لگا۔ ساری بات سن کر ہرپریت ذرا مسکرائی اور بولی، وہ ٹھیک کہتا ہے لیکن اس کی سمجھ ابھی تمہیں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولا تو وہ عام سے لہجے میں بولی، تم ابھی اس ماحول کو نہیں جانتے، جب ماحول کو سمجھو گے تو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج صبح تم نے اس پولیس آفیسر کے بارے میں بتایا تھا نا میں نے؟ ہاں، وہ کیا کہانی ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی بات کرو گے، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بہت بغیرت قسم کا پولیس آفیسر تھا اور اسے خاص طور پر یہاں لگایا گیا تھا۔ بہت دنوں سے لوگ اس کی طاق میں تھے۔ رات وہ قابو میں آ گیا۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے لیے پیغام تھا، جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ بن گیا نا، پیغام بن گیا۔ اور یہ جو تم نے سوچا ہے کہ ایڈوکیٹ گل کی بات اور اس قتل میں کہیں تعلق ہے، تو وہ ہے جو میں تمہیں مزید نہیں الجھانا چاہتی۔ جیسی میں صاف لفظوں میں تمہیں بہت کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ آؤ نیچے چل کر تمہارے کمرے میں سکون سے بیٹھتے ہیں، وہیں باتیں کرتے ہیں۔ چلو، اس نے کہا تو دونوں آگے پیچھے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر جسپال بیڈ پر بیٹھا تو ہرپریت نے ایک کرسی کھینچی اور بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر بڑے سکون سے بولی، میں جلندر میں پڑھتی تھی، خالصہ کالج جلندر، وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میں اکیلی ہی وہاں پر ایسی نہیں تھی کہ جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے قتل ہو گیا، کسی کا باپ، کسی کے بھائی، اور ہر ایک ایسی تھی جس کے گھر کوئی نہ کوئی قتل نہ ہوا ہو۔
سکھوں کے لیے سن 84 قیامت کا سال تھا۔ میرے اندر انتقام تو تھا ہی، وہاں جا کر شعور ملا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وہیں ہماری ایک لیڈر تھی جس کے باپ کو اس کی نگاہوں کے سامنے زندہ جلا دیا گیا۔ اس کی کہانی بڑی دردناک تھی۔ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر سکھ حریت پسند تحریک کے ساتھ جڑ گئے۔ ہم نے بہت کام کیا خالصہ پنتھ کے لیے، جس میں قوت ہمارے اندر پلنے والے انتقام سے تھی۔ یہ تحریک بہت مضبوط ہے۔ سمجھ لو گھاس کے اندر ہی اندر ایک دریا بہہ رہا ہے جو کسی بھی دن شوری سر لہروں کے ساتھ نمودار ہو جائے گا۔ وہ کسی جذباتی حریت پسند کی طرح کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حکومت کو پتہ ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ پتہ ہے، ہماری گوریلا جنگ جاری ہے اور یہ پولیس آفیسر ہم ہی نے مارا ہے، ہرپریت نے نفرت امیز لہجے میں کہا تو جسپال نے گہرا سانس لے کر ہنکارا بڑھا۔ سوال یہ جسی، جب تک تم اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، ہم تمہاری مدد کیسے کر پائیں گے؟ اگر تم صرف اپنی جائیداد… نہیں، مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے کہیں زیادہ میرے پاس وینکوور میں ہے، یہ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ میں سکون اور عیاشی کی زندگی وہاں گزار سکتا ہوں۔ یہاں میں کیوں آیا ہوں؟ صرف ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے خاندان کے قتل میں ملوث ہیں، انہیں ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑنا، بس یہی میرا مقصد ہے۔ اس نے ہرپریت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تو وہ روندر سنگھ کا خاندان ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ ہاں وہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھے یہاں کے ماحول کے بارے میں نہیں معلوم، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے یہاں کے لوگوں کی مدد درکار ہوگی، لیکن میں محتاط اس لیے ہوں کہ ہرپریت میں اپنا کام ختم کرنے سے پہلے نہ مرنا چاہتا ہوں اور نہ کام ادھورا چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کس کے ہتھے چڑھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاؤں۔ تم چاہو تو میں تمہیں اپنی تحریک کے لیڈروں سے ملوا سکتی ہوں، وہ تمہاری مدد… اس نے کہنا چاہا تو جسپال نے ٹوکتے ہوئے انہیں… ابھی نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے۔ مطلب پلان کیا جائے؟ ہرپریت مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اوکے، آؤ کھانا کھاتے ہیں، پھر پوری رات پڑی ہے باتیں کرنے کے لیے، بے انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو جسپال نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دونوں ہی مسکرا دیے۔ حسب معمول صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بائک نکالی اور ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ سونی رات ہی کسی وقت چلی گئی تھی، جس کا مجھے قطعاً افسوس نہیں تھا۔ ماں نے بتایا تھا کہ قریبی قصبے سے ہی اس نے کوئی گاڑی منگوائی تھی، پھر اس میں چلی گئی اور خود گئی تھی اچھو کریانے والے کی دکان پر فون کرنے۔ وہ چلی گئی تو دماغ پر سے ایک بوجھ اتر گیا، لیکن کئی سوال چھوڑ گئی۔ اب اگر مجھے انتظار تھا تو فقط ملک سجاد کا، چاہے غلط فہمی ہی میں صحیح، اس نے دشمنی تو پال لی تھی۔ میں بڑھ کر وار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر اس نے کچھ کہا تو اسے سبق سکھانا بنتا ہے۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں تھا، میں اصل میں سازش بے نقاب کرنے کے لیے کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ میں ڈیرے کے قریب پہنچا تو سورج کی نکلتی ہوئی کرنوں میں ایک سیاہ رنگ کی کارگو دیکھی جو گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں ایک دم سے چونک گیا، اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔